شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے، مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں دلائل و براہین کے ساتھ مضبوط کی گئی ہیں اور پھر کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں، اس ذات کی طرف سے جو نہایت گہری مصلحتوں اور حکمتوں کے مطابق بالکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا، دانا ہے اور ہر چیز سے پوری طرح باخبر بھی ہے۔ اس کتاب کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ تم کسی کی بندگی نہ کرو سوا اللہ کے، اور یہ کہ میں تم کو خبردار کرنے والا اور خوشخبریاں سنانے والا ہوں، اور یہ کہ تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو اور اسی کی طرف پلٹ کر آؤ یا اسی سے لو لگاؤ، تو وہ تمہیں دنیا کی بھی ایک خاص مدت تک اچھے فائدے پہنچا کر خوشی دے گا، اور آخرت میں ہر مرتبہ والے کو اس کے ایمان و عمل کے درجے کے مطابق مقام عطا فرمائے گا۔ اور اگر تم نے خدا کی طرف سے منہ پھیرا تو میں تمہارے لیے ایک بہت ہی بڑے دن کی سزا سے ڈرتا ہوں، کیونکہ تم سب کو اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ دیکھا وہ اپنے سینوں کو کس طرح موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں۔ جان لو کہ جب یہ خود کو کپڑوں سے ڈھانپتے ہیں تو اس وقت بھی اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور اس کو بھی جسے وہ ظاہر کرتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ خدا ان رازوں تک کو بھی خوب جانتا ہے جو ان کے سینوں میں ہیں۔ اور زمین میں چلنے پھرنے والا کوئی ایسا نہیں ہے جس کی روزی اللہ کے ذمے نہ ہو اور جس کے بارے میں خدا یہ نہ جانتا ہو کہ وہ کہاں رہتا ہے اور وہ کہاں ٹھہرایا یعنی دفنایا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ ایک صاف کھلے ہوئے رجسٹر یعنی لوح محفوظ میں درج ہے۔ اور وہی خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں یعنی 6 مرحلوں میں پیدا کیا، اس حالت میں کہ اس کی سلطنت پانی پر تھی، تاکہ تمہارا امتحان لے کر دیکھے کہ تم میں کون سب سے اچھا کام کرنے والا ہے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے کہ تم لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو اس کے منکر ہیں، وہ ضرور کہیں گے کہ یہ تو سوائے کھلے ہوئے جادو کے کچھ بھی تو نہیں۔ اور اگر ہم ان کی سزا کو ایک مقررہ گنے چنے گروہ کے آنے تک کے لیے ٹال دیں گے تو وہ یہ ضرور کہیں گے آخر کس چیز نے اس عذاب کو روک رکھا ہے۔ تو سن رکھو کہ جس روز بھی اس عذاب کا وقت آ گیا تو پھر وہ کسی کے پھیرنے سے پھرنے والا نہیں ہوگا، پھر تو وہی عذاب ان کو آ گھیرے گا جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں اور پھر اس سے اس نعمت یا رحمت کو چھین لیتے ہیں، پھر تو وہ واقعاً مایوس ہو کر ناشکری کرنے لگتا ہے، اور اگر اس مصیبت کے بعد تو اس پر آ پڑی تھی پھر ہم اسے اپنی نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ چلو بس اب تو ساری بلائیں اور درد دور ہو گئے، پھر تو وہ خوشی سے پھولا ہی نہیں سماتا اور اکڑنے اور اترانے لگتا ہے، سوا ان کے جو صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں اور اچھے کام کرنے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے خدا کی معافیاں اور بخششیں بھی ہیں اور بہت بڑا اجر و ثواب بھی ہے، یعنی خدا ان کے قصور بھی معاف کرتا ہے اور ان کی اچھائیوں پر انہیں بے پناہ اجر و ثواب بھی دیتا ہے۔ سو ان بیچاروں کو تو یہ امید لگی ہوئی ہے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی میں سے کچھ حصہ ان کی خاطر بیان کرنے سے چھوڑ دیں گے جو آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے، اور آپ کا دم اس بات سے گھٹتا اور الجھتا ہے کہ وہ یہ کہیں گے اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی بکواس کی بھلا کیا فکر؟ آپ تو صرف خطرے سے پہلے خبردار کرنے والے اور برائی کے برے انجام سے ڈرانے والے ہیں، اور آگے تو اللہ خود ہر چیز کا ذمہ دار اور کارساز ہے۔ کیا وہ یہ کہتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کتاب از خود گھڑ لی ہے؟ کہو اچھا، تو پھر لے آؤ اس جیسے 10 سورے گھڑے ہوئے اور اللہ کے سوا جنہیں بھی تم اپنی مدد کے لیے بلا سکتے ہو بلا لو، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو۔
پھر اگر وہ تمہارے جھوٹے خدا تمہارے بلانے پر لبیک بھی نہ کہیں تو پھر یہ جان رکھو کہ وہ قرآن بس اللہ ہی کے علم و قدرت سے اتارا گیا ہے، اور یہ بھی کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود یا خدا نہیں ہے۔ تو کیا اب تم حکم ماننے والے ہو جاؤ گے؟ جو لوگ صرف اسی دنیا کی زندگی اور اس کی خوبصورتی، رونق اور زیب و زینت چاہتے ہیں، تو ہم اسی دنیا ہی میں ان کے تمام کاموں کا پورا بدلہ دے دیتے ہیں، اور اس میں ان کے لیے کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ لیکن ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ بھی تو نہیں، کیونکہ وہاں اس دنیا کا سب بنا بنایا اور کیا کرایا ناکارہ نکلے گا، اور جو کچھ کہ وہ دنیا میں کیا کرتے تھے وہ سب کا سب وہاں بے حقیقت اور بے اثر ثابت ہوگا، کیونکہ انہوں نے اپنی آخرت کے لیے تو کچھ کیا ہی نہ ہوگا، بس جو کچھ بھی کیا ہوگا وہ دنیا ہی کے لیے کیا ہوگا۔ پھر بھلا وہ شخص جو اپنے پالنے والے مالک کی طرف سے کھلی ہوئی حقانیت کی دلیل پر قائم ہے، یعنی آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جن کے پیچھے پیچھے اس کا گواہ جو خود اسی کا جزو ہے، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ایک پیشوا اور رحمت کی حیثیت سے آ کر ان کے آنے کی خبر دے چکی ہے، تو کیا اب وہ لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے؟ اور انسانی گروہوں میں سے جو کوئی بھی اس کا انکار کرے گا تو اس کے لیے جس جگہ کا وعدہ ہے وہ صرف اور صرف جہنم ہی ہے۔ تو تمہیں اس بات میں کوئی شک و شبہ نہ ہونا چاہیے، کیونکہ یقیناً یہ بات حقیقت ہے، وہ بھی تمہارے پالنے والے مالک کی طرف سے، مگر اکثر لوگ اسے مانتے ہی نہیں۔ معلوم ہوا کہ اکثریت کے نہ ماننے سے حق کی حقانیت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹی تہمت گھڑ کر لگائے؟ ایسے لوگ اپنے پالنے والے مالک کے سامنے ضرور پیش ہوں گے، اور گواہی دینے والے کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پالنے والے مالک پر جھوٹ گھڑا تھا۔ تو سنو اور جان لو کہ خدا کی لعنت ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکیں اور خدا کے راستے کو ٹیڑھا کرنے کی کوشش کریں، اور وہ آخرت کے بھی منکر ہوں۔ یہ لوگ نہ تو دنیا میں اللہ کے قبضے سے باہر نکل سکتے تھے، اور نہ زمین پر اللہ کو بے بس کر سکتے تھے، اور نہ اللہ کے مقابلے میں ان کا کوئی حامی، مددگار یا سرپرست تھا۔ انہیں تو اب دوگنی چوگنی سزا دی جائے گی، کیونکہ وہ نہ تو کسی کی کچھ سنتے تھے اور نہ انہیں خود اپنی آنکھوں سے کچھ دکھائی یا سجھائی دیتا تھا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود سخت نقصان پہنچایا، اور وہ سب کچھ بھی ان سے کھویا گیا جو کہ انہوں نے غلط طور پر از خود گھڑ رکھا تھا، یعنی ان کے غلط نظریات، جھوٹے خدا اور سفارشی وغیرہ۔ یہ بات ناگزیر ہے، اور اس میں ہرگز کوئی شبہ بھی نہیں کہ آخرت میں یہ سب کے سب سے زیادہ نقصان میں رہیں گے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے حق کو مانا اور نیک کام بھی کیے اور اپنے مالک ہی کے ہو کر رہے، یا لگاتار اپنے پالنے والے مالک ہی سے لو لگائے رہے، تو یقیناً وہ جنتی لوگ ہیں اور وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان دونوں گروہوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی تو اندھا بہرا ہو اور دوسرا دیکھنے اور سننے والا ہو، تو کیا دونوں مثال میں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ تو کیا تم اتنی واضح مثال سے بھی نہ تو کچھ سمجھتے ہو اور نہ کچھ سبق لیتے ہو؟ اور ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے کہا، حقیقتاً میں تمہارے لیے برے کاموں کے برے نتائج سے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت، بندگی یا کامل اطاعت نہ کرو، ورنہ مجھے تمہارے لیے ڈر ہے ایک سخت تکلیف دینے والے عذاب کے دن کا، یا مجھے ڈر ہے کہ تم کو ایک دن سخت تکلیف دینے والی سزا آ پکڑے۔ اس کے جواب میں اس قوم کے بڑے بڑے آدمیوں نے جو حق کے منکر تھے کہا، ہماری نگاہ میں تو تم اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہو، کہ تم تو صرف ہم جیسے ایک معمولی انسان ہو، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے
سے بس صرف ان لوگوں نے تمہاری پیروی اختیار کر لی ہے جو بہت ہی معمولی، بالکل ذلیل اور پست طبقہ کے لوگ ہیں، اور وہ بھی بے سوچے سمجھے سرسری رائے سے روا روی میں۔ اور ہم تم لوگوں میں اپنے مقابلے میں کوئی فضیلت، کوئی برتری یا اپنے سے زیادہ کوئی چیز بھی تو نہیں دیکھتے، بلکہ ہم تو تمہیں بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے قوم، کیا تم نے یہ نہیں سوچا کہ میں اپنے پالنے والے کی طرف سے ایک کھلی ہوئی حقانیت کی دلیل پر قائم ہوں، یعنی میرا اصل جوہر عقلی دلائل ہیں، اور اس نے مجھے اپنے پاس سے اپنی رحمت یعنی ہدایت بھی دی ہے، اور نہ تو وہ تمہاری سمجھ ہی میں آتی ہے اور نہ تمہیں نظر آتی ہے، تو کیا ہم اسے تمہارے سر چپکا کر تمہیں اس کا زبردستی پابند بنا سکتے ہیں، جبکہ تم اس سے نفرت بھی کیے چلے جاؤ؟ اے میری قوم والو، میں تو تم سے اس کام پر کوئی مال بھی تو نہیں مانگتا، میرا اجر یا معاوضہ تو صرف اللہ ہی کے ذمے ہے، اور میں ان لوگوں کو اپنے پاس سے دھکے دے کر نکال دینے والا نہیں جنہوں نے میری بات مان لی، اور یہ لوگ اپنے پالنے والے مالک سے ملنے والے ہیں۔ البتہ میں تم لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ تم بڑی جہالت سے کام لیتے ہو۔ معلوم ہوا کہ جہالت کے معنی نہ جاننا نہیں، بلکہ حق کو نہ جاننے، نہ ماننے اور نہ سوچنے پر اصرار کرنا ہے۔ اے میری قوم، اگر میں ان معمولی ٹوٹے پھوٹے ایمانداروں کو نکال دوں تو مجھے خدا کی پکڑ سے کون بچانے آئے گا؟ تو کیا تم اتنی سی بات بھی نہیں سمجھتے؟ اور میں تم سے یہ تو نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ ہی میں چھپی ہوئی باتیں جانتا ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ ہاں، ان لوگوں کے لیے جنہیں تمہاری نگاہیں ذلیل و حقیر محسوس کر رہی ہیں، میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ انہیں ہرگز کوئی بھلائی عطا نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ خوب جانتا ہے اس نیک ارادوں اور ایمان کو جو ان کے دلوں میں ہے۔ اس لیے اگر میں ایسا کہوں تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ آخرکار ان لوگوں نے کہا، اے نوح علیہ السلام، تم نے ہم سے جھگڑا کر لیا اور بہت کر لیا، اب تو تم بس وہ عذاب لے ہی آؤ جس کی تم ہم کو دھمکیاں دیتے رہے ہو، اگر تم واقعی سچے ہو۔ فرمایا کہ اس عذاب کو تو بس اللہ ہی لائے گا اگر وہ چاہے گا، پھر تم اسے روک کر بے بس بھی نہیں کر سکتے۔ اب اگر میں تمہاری بھلائی بھی چاہوں یا تمہیں نصیحت بھی کروں تو میری نصیحت کرنا یا میرا تمہاری بھلائی چاہنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اگر خدا ہی تمہیں گمراہی پر سزا دینا چاہتا ہو، کیونکہ وہی تو تمہارا مالک ہے اور اسی کی طرف تم کو پلٹ کر جانا بھی ہے۔ کیا اب بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اس قرآن کو از خود گھڑ لیا ہے؟ کہیے کہ اگر میں نے اسے از خود گھڑا ہے تو پھر میرے جرم کی ذمہ داری بھی خود مجھ پر ہے، اور انکار حق کا جو جرم تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری الذمہ ہوں۔ اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ اب ان لوگوں کے سوا جو حق پر ایمان لے آئے ہیں تمہاری قوم میں، اور کوئی حق کو ماننے والا باقی نہیں رہا ہے، تو اب ان کے برے کاموں پر غم کھانا ہی چھوڑ دیجیے، اور اب ہماری نگاہوں کے سامنے ہمارے اشاروں یعنی ہماری وحی پر ایک کشتی بنائیے۔ معلوم ہوا کہ کشتی نجات خدا کی وحی سے بنتی ہے، لوگوں کے ووٹوں سے نہیں بنا کرتی۔ اور اب مجھ سے ان ظالموں کے بارے میں جو حق کو نہیں مانتے کوئی بات نہ کرنا، اب تو یہ سارے کے سارے ڈبو دیے جائیں گے۔ اب نوح علیہ السلام تو کشتی بنا رہے تھے، اور ان کی قوم کے کچھ بڑے بڑے آدمی جب ادھر سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے۔ اس پر نوح علیہ السلام نے کہا، خیر، اگر تم ہم پر ہنس رہے ہو تو ہم بھی تم پر اسی طرح ہنس رہے ہیں کہ جس طرح تم ہم پر ہنس رہے ہو۔ وہ ہنستے تھے اس پر کہ خشک زمین پر غرق ہونے کا بچاؤ کر رہا ہے، اور یہ ہنستے تھے اس بات پر کہ موت تو سر پر کھڑی کھیل رہی ہے اور یہ احمق ہنس رہے ہیں۔
اور اب بہت جلد تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے ذلیل کر کے چھوڑے گا، اور کس پر وہ سزا اور بلا ٹوٹتی ہے جو ٹالے نہ ٹلے گی۔ غرض جب ہمارا حکم عذاب آ ہی پہنچا اور تنور ابلا تو ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کے 2 جوڑے کشتی میں رکھ لو اور اپنے گھر والوں کو بھی کشتی میں سوار کر لو، سوا ان کے جن کے بارے میں پہلے ہی بات ہو چکی ہے، اور اس میں سوار کر لو ان کو بھی جو ایمان لا چکے ہیں۔ اور تھوڑے ہی سے لوگ تھے جو نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ پھر نوح علیہ السلام نے کہا سوار ہو جاؤ اس کشتی میں، کیونکہ اللہ کے نام کی مدد اور سہارے ہی سے اس کا چلنا بھی ہے اور اس کا رکنا بھی۔ یہ حقیقت ہے کہ میرا پالنے والا مالک غلطیوں کو بہت معاف کرنے والا اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ پھر وہ کشتی ان لوگوں کے لیے چل رہی تھی اور ایک ایک موج پہاڑوں جیسی اٹھ رہی تھی۔ ایسے میں نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا جبکہ وہ الگ ایک طرف کھڑا ہوا تھا کہ اے میرے بیٹے سوار ہو لے ہمارے ساتھ اور حق کے منکروں یعنی کافروں کے ساتھ نہ ہو رہ۔ اس نے پلٹ کر جواب دیا میں تو بہت جلد پناہ لے لوں گا ایک ایسے پہاڑ کی طرف چڑھ کر جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج کوئی چیز بھی اللہ کے حکم یعنی اللہ کے عذاب سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے جس پر خدا رحم فرمائے۔ پھر ان دونوں باپ بیٹے کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی اور پھر وہ ڈبوئے جانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر خدا کی طرف سے کہا گیا اے زمین اپنا سارا پانی نگل جا اور اے آسمان تو تھم جا۔ چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا اور اس طرح ان کا فیصلہ چکا دیا گیا۔ غرض جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ پھر وہ کشتی جودی نامی پہاڑ پر ٹھہر گئی اور کہہ دیا گیا کہ لعنت ہو ظالم لوگوں پر یا خدا کی رحمت سے دور ہوئی ظالم قوم۔ پھر پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے پالنے والے مالک کو یہ کہتے ہوئے کہ اے میرے پالنے والے مالک میرا بیٹا میرے اہل بیت میں سے ہے اور یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے اور تو ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ خدا نے کہا اے نوح علیہ السلام وہ تمہارے اہل بیت میں سے نہیں ہے، وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے یا وہ تو برے اعمال کا مجسمہ ہے، لہٰذا تم مجھ سے اس بات کی درخواست نہ ہی کرو جس کی حقیقت تم نہیں جانتے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہلوں میں سے نہ ہو۔ نوح علیہ السلام نے فوراً عرض کی اے میرے پالنے والے مالک میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کی حقیقت مجھے معلوم نہ ہو۔ اب اگر تو مجھے معاف نہ کرے اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں تو بڑا نقصان اٹھا کر تباہ و برباد ہونے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ حکم دیا گیا اے نوح اترو ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ اور تم پر تو ہماری طرف سے برکتیں ہی برکتیں ہیں، تم پر بھی اور ان گروہوں پر بھی جو تمہارے ساتھ ہیں اور تمہارے ساتھ والوں سے پیدا ہونے والی نسلوں پر بھی، اور کچھ جماعتیں ایسی بھی ہوں گی جنہیں ہم دنیا میں فائدہ اٹھانے کا موقع تو دیں گے مگر پھر ان پر ہمارے انبیاء علیہم السلام اور اولیاء علیہم السلام سے دور رہنے کے سبب ہماری طرف سے بڑی ہی سخت تکلیف دینے والی سزا دی جائے گی۔ یہ بات غیب کی چھپی ہوئی خبروں میں سے ہے جسے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے ذریعے بھیج رہے ہیں۔ اس سے پہلے نہ تو آپ اس کو جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم، تو برداشت سے کام لیجئے کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ بہترین انجام متقین یعنی فرائض الہیہ کے ادا کرنے والے اور خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی سے بچنے والوں کا ہی ہوگا۔ اور قبیلہ عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی بندگی مکمل اطاعت کرو کیونکہ تمہارا اس کے سوا کوئی خدا ہے ہی نہیں، رہے یہ جھوٹے خدا تو یہ تو خود تمہارے ہی گھڑے ہوئے ہیں۔
اے قوم والو، اس ہدایت اور نصیحت کے کام پر میں تم سے کوئی اجرت بھی تو نہیں مانگتا، میرا اجر و معاوضہ تو اس خدا کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ آخر تم عقل سے کیوں کام نہیں لیتے؟ اور اے میری قوم، اپنے پالنے والے مالک سے معافی مانگو، پھر اسی کی طرف پلٹ کر صرف اسی سے لو لگاؤ، تو وہ تمہاری طرف اپنی نعمتوں کی خوب موسلا دھار برستی ہوئی گھٹا بھیجے گا، یعنی تم کو بہترین سامان زندگی سے نوازے گا اور تمہاری قوت میں اور قوت بڑھا دے گا۔ اس لیے تم مجرموں کی طرح خدا سے منہ نہ پھیرو۔ انہوں نے جواب دیا، اے ہود، اول تو تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لائے ہی نہیں، اور اگر لائے بھی ہوتے تو بھی ہم تمہارے کہنے پر اپنے خداؤں کو تو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور نہ ہم تمہیں ماننے ہی والے ہیں۔ ہم تو بس یہ سمجھتے ہیں کہ تمہارے اوپر ہمارے ہی خداؤں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے۔ ہود علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں قطعی لا تعلق اور بالکل بیزار ہوں ان سے جن کو تم نے خدا کی خدائی میں شریک ٹھہرا رکھا ہے۔ تو تم سب مل کر میرے خلاف خفیہ ترکیبیں اور چالیں چلو اور مجھے ذرا سی بھی مہلت نہ دو۔ میرا بھروسہ تو اللہ پر ہے جو میرا بھی پالنے والا مالک ہے اور تمہارا بھی پالنے والا مالک ہے۔ کوئی چلنے پھرنے والا ایسا نہیں ہے جس کی پیشانی کے بال اللہ کے ہاتھ یعنی اس کے قبضے میں نہ ہوں۔ بے شک میرا پالنے والا مالک سیدھے راستے پر ہے، اگر تم اس سے منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو۔ میں نے وہ پیغام تمہیں پہنچا ہی دیا جس کو دے کر تمہاری طرف مجھے بھیجا گیا۔ اب میرا پالنے والا مالک تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ بھی تو نہ بگاڑ سکو گے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ میرا مالک ہر چیز پر پوری طرح محافظ اور نگراں ہے۔ پھر جب ہمارا حکم عذاب آ ہی گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود کو اور جو ان کا ساتھ دے کر ان پر ایمان لائے تھے ان کو نجات دے کر ایک بہت ہی سخت عذاب سے بچا لیا۔ یہ تھا وہ قبیلہ عاد جس نے جان بوجھ کر اپنے پالنے والے مالک کی باتوں، نشانیوں اور دلیلوں کا انکار کیا تھا اور خدا کے رسولوں کی بات کو نہ مانا تھا، اور ہر ہٹ دھرم سرکش جابر دشمن حق کے پیچھے ہو لیے تھے۔ انجام یہ ہوا کہ ان کے پیچھے لگا دی گئی خدا کی لعنت اور پھٹکار، اس دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی یہی لعنت ان کا پیچھا کر رہی ہوگی۔ تو سنو اور آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک قوم عاد نے اپنے پالنے والے مالک کو نہ مانا، تو آگاہ ہو جاؤ کہ نتیجتاً قوم عاد جو ہود کے قوم والے تھے خدا کی رحمت سے دور پھینک دیے گئے۔ اور ثمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم والو، اللہ کی بندگی یعنی مکمل اطاعت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں۔ اسی نے تو تم کو شروع زمین سے پیدا کیا اور تمہیں اسی میں آباد بھی کیا، لہٰذا تم اسی خدا سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگو اور اسی کی طرف لو لگائے ہوئے پلٹو۔ یہ حقیقت ہے کہ میرا پالنے والا مالک تم سے بہت ہی قریب ہے اور وہ دعاؤں کا جواب دے کر قبول کرنے والا ہے۔ ان لوگوں نے کہا، اے صالح، تو ہمارے درمیان ایک ایسا بھلا آدمی تھا کہ جس سے ہمیں بڑی اچھی امیدیں تھیں، تو کیا تو ہمیں ان خداؤں کی پوجا پاٹ اور بندگی سے روکنا چاہتا ہے جن کی بندگی اور پوجا پاٹ ہمارے باپ دادا تک کیا کرتے تھے؟ تو ہمیں جس طرف بلا رہا ہے اس کے بارے میں تو ہم کو سخت شک و شبہ ہے جو ہمارے لیے بہت ہی پریشان کن ہے۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے قوم، کیا تم نے اس بات پر بھی غور کیا کہ اگر میں اپنے پالنے والے مالک کی طرف سے حقانیت کی واضح دلیل کے ساتھ بھیجا گیا ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے خاص رحمت یعنی ہدایت عطا کی ہے، تو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کون کر سکتا ہے؟ اگر میں اس کی نافرمانی کروں
پھر تم میرے کس کام آ سکتے ہو سوائے اس کے کہ مجھے اور زیادہ نقصان پہنچاؤ؟ اے میری قوم، دیکھو یہ اللہ کی طرف سے آئی اونٹنی تمہارے لیے ایک اللہ کی نشانی ہے، تو اسے خدا کی زمین سے غذا حاصل کرنے دو، اسے ذرا بھی نہ چھیڑنا اور نہ تکلیف دینا، ورنہ کچھ زیادہ دیر نہ لگے گی کہ خدا کا عذاب تم پر آ پڑے گا۔ اگر انہوں نے اونٹنی کے پیروں کے پٹھوں کو ایڑی کے پاس سے پیچھے کی طرف سے کاٹ کر اس کو مار ڈالا، اس پر صالح علیہ السلام نے ان کو خبردار کر دیا، بس اب 3 دن تک اپنے گھروں میں خوب مزے اڑا لو، یہ ایسا وعدہ ہے جو جھوٹا نہ ہوگا۔ چنانچہ جب ہمارا حکم عذاب آ گیا تو ہم نے صالح علیہ السلام کو اور انہیں جنہوں نے ان کا ساتھ دے کر ایمان کی زندگی کو اختیار کر لیا تھا، اپنی طرف کی رحمت کے ذریعے سے نجات دے کر ان کو اس دن کی ذلت اور رسوائی سے بچا لیا۔ یقیناً تمہارا پالنے والا مالک بہت طاقتور، بڑا زبردست اور ہر چیز پر غالب ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا تو ایک سخت کڑکدار دھماکے نے ان کو پکڑ لیا اور وہ اپنے ہی مکانوں میں منہ کے بل بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے، جیسے کہ وہ وہاں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ تو اب جان لو کہ قوم سمود نے اپنے پالنے والے مالک کو نہ مانا، اس لیے آگاہ ہو جاؤ کہ قوم سمود خدا کی رحمت سے دور پھینک دی گئی۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے خوشی کی خبر لے کر آئے تو انہوں نے کہا، تم پر سلام ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، تم پر بھی سلام ہو۔ پھر کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ابراہیم علیہ السلام ایک بھنا ہوا بچڑا ان کے کھانے کے لیے لے آئے، مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ تو کھانے کی طرف بڑھ ہی نہیں رہے تو انہیں ان پر شک ہوا کہ کہیں یہ میرے دشمن نہ ہوں، اور دل ہی دل میں ان سے ڈر محسوس کرنے لگے۔ تو انہوں نے کہا، ڈرو نہیں، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بھی کھڑی ہوئی تھیں، وہ ہنسنے لگیں، تو اس پر ہم نے ان کو اسحاق علیہ السلام کی اور ان کے بعد یعقوب علیہ السلام کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی۔ وہ کہنے لگیں، ارے غضب، کیا میرے یہاں اولاد ہوگی اس حالت میں کہ میں تو بڑھیا ہو چکی ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں؟ بلا شبہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا، ارے آپ اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہیں، جبکہ اے ابراہیم علیہ السلام کے اہل بیت یعنی ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں، تم لوگوں پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ یقیناً خدا نہایت ہی قابل تعریف اور بڑی ہی شان بان اور بزرگی والا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کا خوف دور ہو گیا اور اولاد کی خوشخبری بھی انہیں مل گئی تو وہ ہم سے لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں لڑنے جھگڑنے لگے۔ واقعی ابراہیم بڑی قوت برداشت رکھنے والے، ہمدرد، نرم دل اور ہر حال میں خدا سے لو لگائے رہنے والے انسان تھے۔ آخرکار ہمارے فرشتوں نے کہا، اے ابراہیم علیہ السلام، لوط کی قوم کی سفارش کرنا چھوڑ دو، کیونکہ ان کے لیے تمہارے پروردگار کا حکم عذاب آ چکا ہے، اور اب تو ان کے اوپر وہ عذاب آ کر ہی رہے گا جو کسی کے پلٹائے پلٹ نہیں سکتا۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ بہت گھبرا گئے اور ان کا دل تنگ ہونے لگا اور کہنے لگے کہ آج بڑی مصیبت کا دن ہے۔ ان خوبصورت نوجوان مہمانوں کو دیکھ کر ان کی قوم والے بے اختیار ان کے گھر کی طرف دوڑتے ہوئے آ گئے، کیونکہ وہ اس سے پہلے بھی برے کام کیا کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام نے ان سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، یہ میری قوم کی لڑکیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے زیادہ مناسب ہیں، تو اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے معاملے میں ذلیل نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی ایک بھی بھلا آدمی تک نہیں ہے؟ انہوں نے جواب دیا، تم تو جانتے ہی ہو کہ ہمیں تمہاری قوم کی بیٹیوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تم یہ بھی جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے کہا، کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی
کہ میں تمہیں سیدھا کر سکتا یا کوئی مضبوط ستون کا سہارا ہی ہوتا کہ اس کی پناہ لے لیتا۔ تب فرشتوں نے لوط علیہ السلام سے کہا، اے لوط علیہ السلام، ہم تو تیرے مالک کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے یا یہ لوگ آپ کا کچھ بھی تو بگاڑ نہیں سکیں گے۔ اب آپ رات کے کسی بھی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیے اور آپ لوگوں میں سے کوئی پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے سوا آپ کی بیوی کے، کیونکہ یقیناً اس پر بھی وہی کچھ مصیبت پڑنے والی ہے جو ان لوگوں پر پڑے گی، اور حقیقتاً ان لوگوں کی بربادی کا مقرر شدہ وقت صبح کا ہے۔ تو کیا اب صبح نزدیک نہیں؟ پھر جب ہمارے فیصلے کا وقت آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کے اوپر کے حصے کو نیچے دبا دیا اور ان پر مسلسل پکی ہوئی مٹی کے کنکر پتھر خوب برسائے، اور ہر پتھر تیرے مالک کے ہاں سے نشان زدہ تھا کہ یہ فلانے بدماش کے لیے ہے، اور آج بھی ظالموں سے یہ سزا کچھ دور نہیں۔ اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم والو، اللہ کی بندگی یعنی مکمل اطاعت کرو، کیونکہ اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ آج تو میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں، مگر مجھے ڈر ہے کہ کل تم پر ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا۔ تو اے میری قوم والو، بالکل ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپا تولا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، اور تم فسادی بن کر زمین میں خرابی یا فساد پھیلاتے نہ پھرو۔ اگر تم ایماندار ہو تو تمہارے لیے اللہ کی وہ نعمت کہیں بہتر ہے جو ایمانداری سے ناپ تولنے کے بعد باقی رہ جائے، اور میں کوئی تمہارا نگہبان یا محافظ نہیں ہوں۔ انہوں نے جواب دیا، کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے ان سب کے سب خداؤں کو چھوڑ دیں جن کی پوجا پاٹ اور بندگی ہمارے باپ دادا تک کیا کرتے تھے، یا یہ کہ ہمیں خود اپنے اموال تک میں اپنی مرضی کے مطابق خرچ کرنے کا کچھ اختیار نہ ہو؟ واقعی بس تو ہی ایک بڑا برداشت کرنے والا شریف آدمی رہ گیا ہے۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، کیا تم نے غور کیا کہ اگر میں اپنے پالنے والے مالک کی طرف سے کھلی ہوئی دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے اچھا رزق بھی عطا فرمایا ہے، تو پھر میں بھلا تمہاری گمراہیوں، حرام خوریوں اور بدماشیوں میں تمہارا ساتھی کیسے بن سکتا ہوں؟ اور میں یہ بھی تو نہیں چاہتا کہ میں تمہاری مخالفت کروں یا ان چیزوں کو خود کروں جن کے کرنے سے تمہیں روکتا ہوں۔ میں تو صرف اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک میں کر سکوں، اور یہ جو کچھ بھی میں کرنا چاہتا ہوں اس کا بھی سارا دار و مدار اللہ ہی کی توفیق پر ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے، اور ہر معاملے میں اسی کی طرف لو لگائے رکھتا ہوں یا اسی کی طرف پوری توجہ سے رجوع کیے رہتا ہوں۔ اے میری قوم، کہیں میری مخالفت تمہیں ایسا مجرم نہ بنا دے کہ تم پر بھی وہی عذاب آ کر رہے جو نوح علیہ السلام یا ہود علیہ السلام یا صالح کی قوم پر آیا تھا، اور لوط علیہ السلام کی قوم کا زمانہ تو تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں۔ تو دیکھو، اپنے پالنے والے مالک سے معافی مانگ لو اور اسی کی طرف پلٹ آؤ، کیونکہ حقیقتاً میرا پالنے والا مالک بڑا ہی رحم کرنے والا اور اپنی مخلوق سے محبت کرنے والا ہے۔ انہوں نے جواب دیا، اے شعیب، تیری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتی، اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان ایک کمزور سا آدمی ہے۔ اگر تیرا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تو تجھے کب کا سنگسار تک کر چکے ہوتے، اور تو ہمارے سامنے کوئی اہمیت بھی تو نہیں رکھتا۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، کیا تمہاری نظر میں میرا قبیلہ اللہ سے بھی زیادہ طاقتور ہے؟ تم میری برادری سے تو ڈرتے ہو، لیکن اللہ کو تو تم نے بالکل ہی پس پشت ڈال رکھا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو میرے پالنے والا مالک اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اے میری قوم، تم اپنی جگہ جو کچھ بھی کرتے ہو وہ کیے جاؤ، اور جو میں کرتا ہوں میں کیے جاؤں گا۔ بہت جلد تم کو معلوم ہو جائے گا
کہ کس پر ذلیل کر دینے والا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ثابت ہوتا ہے۔ تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اور جب ہمارا حکم عذاب آ ہی گیا تو ہم نے شعیب علیہ السلام اور اس کے ایماندار ساتھیوں کو تو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور جو ظالم تھے ان کو ایک سخت دھماکے نے ایسا پکڑا کہ وہ اپنے ہی گھروں میں بے حس و حرکت منہ کے بل پڑے کے پڑے رہ گئے، جیسے کہ وہ کبھی وہاں رہے بسے ہی نہ تھے۔ سنو کہ مدین والے بھی خدا کی رحمت سے دور پھینک دیے گئے، جس طرح سے سمود والے پھینکے گئے تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اپنی نشانیوں، معجزوں، دلیلوں اور کھلے ہوئے اقتدار یعنی واضح سند کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے ساتھ والے بڑے بڑے آدمیوں کی طرف، تو ان لوگوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم صحیح نہ تھا۔ قیامت کے دن فرعون اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور اس طرح انہیں دوزخ کی آگ میں پہنچا دے گا۔ معلوم ہوا کہ جو دنیا میں جس کے پیچھے چلے گا آخرت میں بھی اسے اسی کے پیچھے چلنا ہوگا، اور کیا ہی بری جگہ ہے وہ منزل جہاں ان کو اترنا پڑے گا۔ ان لوگوں پر دنیا میں بھی خدا کی لعنت پڑی اور قیامت کے دن بھی یہی لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی۔ کیا ہی برا عطیہ یعنی بدلہ ہے جو انہیں دیا گیا۔ یہ ان بستیوں کی خبریں ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ ان بستیوں میں سے کچھ تو اب تک کھڑی ہیں اور کچھ کی فصل کٹ چکی ہے، یعنی وہ تباہ و برباد ہو چکی ہیں۔ ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنی جانوں پر ستم ڈھایا، اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو ان کے وہ خدا جن کو وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے، ان کے کچھ بھی تو کام نہ آ سکے۔ ان جھوٹے خداؤں نے انہیں ہلاکت و بربادی کے سوا کچھ بھی تو فائدہ نہ پہنچایا۔ اور تمہارے پالنے والے مالک کی پکڑ اسی طرح سے ہوا کرتی ہے جب وہ کسی بستی والوں کو پکڑا کرتا ہے، اس حالت میں کہ جب وہ ظلم و ستم کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا کی پکڑ بڑی ہی سخت اور بڑی تکلیف دینے والی ہوتی ہے۔ حقیقتاً اس میں دلیل اور نشانی ہے اس کے لیے جو ڈرے آخرت کی سزا سے، کیونکہ جب دنیا کی چھوٹی سی سزا اتنی سخت ہے تو آخرت کی بڑی اور حقیقی سزا کتنی سخت اور تکلیف دینے والی ہوگی۔ خدا کی پناہ، وہ ایک دن ہوگا جب سب لوگ جمع ہوں گے، پھر جو کچھ بھی ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا، اور ہم اس دن کے لانے میں کچھ زیادہ دیر نہیں کر رہے ہیں، بس ایک گنی چنی سی مدت اس کے لیے مقرر ہے۔ جس دن وہ آئے گی تو پھر کسی کو بات کرنے کی بھی مجال نہ ہوگی مگر خدا کی اجازت سے۔ پھر کچھ لوگ بد نصیب ہوں گے اور کچھ خوش نصیب۔ جو بد نصیب ہوں گے وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے، ان کے لیے اس میں چیخ و پکار ہوگی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہیں، سوائے اس کے کہ تیرا پالنے والا مالک ہی کچھ اور چاہے۔ بے شک تیرا پالنے والا مالک پورا پورا اختیار رکھتا ہے کہ جو چاہے سو کرے۔ رہے وہ جو خوش نصیب ہیں، وہ جنت میں ہوں گے اور وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہیں، سوائے اس کے کہ تیرا پالنے والا مالک ہی کچھ اور چاہے۔ یہ عطائے الہی ایسی ہوگی جو کبھی منقطع ہونے والی نہ ہوگی۔ تو جن چیزوں کی یہ لوگ عبادت یا بندگی کرتے ہیں ان سے تمہیں کسی قسم کے شک میں نہ پڑنا چاہیے، یہ تو بس لکیر کے فقیر ہیں کہ اسی طرح پوجے جا رہے ہیں جس طرح ان سے پہلے ان کے باپ دادا کیا کرتے تھے، اور ہم بھی پورا پورا ان کا سزا کا حصہ انہیں دے کر ہی رہیں گے جس میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی تھی اور اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا تھا، جس طرح آج قرآن کے بارے میں اختلاف کیا جا رہا ہے۔ اگر تیرے پالنے والے مالک کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ ہوتی کہ عقل و عمل کے آزاد استعمال کا امتحان لے کر ہی فیصلہ کیا جائے، ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ چکا دیا جاتا۔
حقیقتاً یہ پریشان کرنے والے لوگ اس قرآن کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ تمہارا پالنے والا مالک ان کی حرکتوں کا پورا پورا بدلہ ان کو دے کر ہی رہے گا، کیونکہ یقیناً وہ ان کی تمام حرکتوں کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے وہ ساتھی جو آپ کے ساتھ ساتھ خدا سے لو لگائے ہوئے ہیں، مضبوطی کے ساتھ ٹھیک ٹھیک حق پر ثابت قدم رہیں جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور تم لوگ خدا سے سرکشی نہ کرو، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو خدا اس کا اچھی طرح سے دیکھنے والا ہے۔ اور ان ظالموں کی طرف ذرا بھی نہ جھکو، ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے، اور پھر اللہ کو چھوڑ کر تمہیں کوئی ایسا دوست یا سرپرست نہ ملے گا جو تمہیں خدا سے بچا سکے، اور پھر کہیں سے بھی تمہاری کوئی مدد نہ ہوگی۔ اور حق پر ثابت قدم رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم دن کے دونوں سروں پر اور رات کے کچھ حصوں میں نماز کی پابندی کیا کرو، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ نماز یا یاد آوری اور یاد دہانی ہے ان کے لیے جو خدا کی یاد تازہ رکھنا چاہتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ صبر و برداشت سے کام لیجئے، اس لیے کہ اللہ اچھا کام کرنے والوں کا ثواب کبھی برباد نہیں کیا کرتا۔ تو پھر ان قوموں میں جو تم سے پہلے تھیں ایسے بچے کھچے سمجھدار لوگ کیوں نہ ہوئے جو زمین میں خرابیاں پھیلانے سے روکتے؟ ایسے لوگ اگر ہوئے بھی تو بہت ہی کم، جن کو ہم نے نجات عطا کی، مگر جو ظالم تھے وہ تو انہی حرام لذتوں کے پیچھے لگے رہے جو انہیں بکثرت دی گئی تھیں، اور اس طرح آخرکار وہ مجرم گناہگار بن گئے۔ اور تمہارا پالنے والا مالک ایسا نہیں ہے کہ خواہ مخواہ بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ و برباد کر ڈالے، حالانکہ ان کے رہنے والے اصلاح کرنے والے یا اچھے کام کرنے والے ہوں۔ اگر تیرا پالنے والا مالک چاہتا تو سب کے سب کو ایک ہی گروہ یا مذہب پر بنا دیتا، مگر اب تو وہ برابر ایک دوسرے سے اختلاف ہی کرتے رہیں گے، سوا اس کے جس پر تمہارا پالنے والا مالک رحم کرے، کیونکہ تمہارے پالنے والے مالک نے ان کو اسی لیے یعنی رحم کرنے کے لیے پیدا کیا تھا۔ یعنی جو لوگ دین میں اختلافات پیدا نہ کریں گے، خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کریں گے، تو یہی لوگ اہل رحمت ہیں۔ اور تیرے مالک کی یہ بات دین میں اختلاف کرنے والوں کے لیے پوری ہو کر رہی کہ میں جہنم کو جن اور انسان سب سے بھر دوں گا۔ اور رسولوں کے قصے جو ہم تمہیں سناتے ہیں اور جن سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں، ان کے اندر تمہارے پاس حقیقت کا علم، مومنین کی خیر خواہی، نصیحت، یاد دہانی اور بیداری کا سامان آیا ہے۔ اور جو لوگ حق کو کسی طرح مانتے ہی نہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنی جگہ کام کرتے رہو، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، نتیجے کا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی چھپا ہوا ہے وہ سب کا سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور سارے کا سارا معاملہ اسی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اس لیے اسی کی بندگی یعنی مکمل اطاعت اختیار کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو، کیونکہ تمہارا پالنے والا مالک اس سے بے خبر نہیں جو تم کر رہے ہو۔